یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پسماندہ ہے، بلوچستان کے لوگوں نے پسماندہ کیا۔ میں آپ میڈیا کے اور تمام لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے جو NFC ایوارڈ میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، تنخواہوں کو نکال کے نان ڈیولپمنٹ کی ساری چیزیں، ہمارے پاس بچتے ہیں 50 ارب روپے۔ 50 ارب روپے میں میرے خیال میں کوئٹہ کی جو گند ہے اس کو صاف کرنا مشکل ہے۔ میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کو باقی صوبوں کے برابر لانا ہے، تو اس کے لیے فیڈرل نے اور پنجاب اور باقی صوبے ان کو سوچنا پڑے گا۔ نہ اسی طرح کے حالات جو بلوچستان ہے، ہم اس کو میرے خیال میں مزید بلوچستان اور پاکستان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں بلوچستان کی ترقی میں فیڈرل کا کردار لازمی ہے، اور وہ ہم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریسنٹلی وہ یہاں پہ آئے تھے، اور وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اعلان کیے تھے۔ وہ اہم ایک ایسا جو عادت پچھلے گورنمنٹ نے کیا تھا عمران خان کے، اس نے پھر فل اس میں اس کو چمن سے کراچی تک 2 رویہ۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کئی جانیں ہم سے جدا ہوئی ہیں، ہمارے اپنے ہم سے جدا ہوئے ہیں اسی روڈ کی وجہ سے۔ شہباز شریف صاحب ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو جنگی بنیادوں میں، جس طرح پنجاب میں انہوں نے 90 دن میں یہ اپنے برج بنائے تھے اور فلائی بنائے تھے، تو اس کو 90 دن تو نہیں، کم از کم سال تک یا 1.5 سال تک اگر اپنے ٹرن اوور میں بنا دیں، میرے خیال بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک امید کا عمل ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، اور ہمارے لوگ آرام سے کراچی اور کوئٹہ کے سفر کر سکیں گے۔ آج صرف ہم اس جلسے پہ نہیں آئے، ہم ملک صاحب نے کہا کہ کیا آپ جا سکتے ہیں ہم پورا نواکلی اور پورے اس ایریا میں، تو میرا تو فرسٹ وزٹ نواکلی کے، باقی میں پچھلے دور میں گیا تھا سریاب روڈ کی گلیوں میں ہر جگہ پہ، لیکن نواکلی میں ملک صاحب نے، ہم نے کہا نہیں ہم سب جگہ جائیں گے۔ جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ کتنے برے حالت ہیں اور نواکلی کے، اور سارے جس جگہ پہ جانا ہے اس پہ جب تک گراؤنڈ میں نہیں گئے۔ ریسنٹلی یہ جو ہوا تھا مسافر اور شیرانی میں آگ لگ گیا تھا، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑا۔ ابھی بیٹھے ہوئے سابقہ فارسٹ سیکرٹری صاحب، اس کو ٹاسک فورس کا انچارج بنا دیا تھا، اور ہم نے وہاں پہ گئے تو ہمیں جو چیزیں دیکھنے کو ملے بڑا افسوس ہوا، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، ہم اس کے پھر بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی نے شیطانی تو نہیں کیا، کسی نے دشمنی نہیں کیا، کسی اتنے بڑے جنگلات کو جلا کے، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں پہ جو بھی وہاں پہ ہم سے جدا ہوئے، اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے، ہم نے کہا جتنا ہو سکے ہم کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں اسی دن ہم نے ادھری سے میٹنگ اٹینڈ کیا تھا زوم میں پرائم منسٹر صاحب سے، سو کائنڈ انہوں نے بہت انٹرسٹ لیا، اور انہوں نے کہا ہر قسم کی مدد کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ اس میں ہم انشاءاللہ بہت چیزیں ہم ہینڈل کر پائیں گے، اور وہ جو ہم سے جدا ہوئے تھے ان کو 10-10 لاکھ روپے کا ہم نے اعلان بھی کیا، زخمیوں کو بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے نقصانات بھی۔ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہر جگہ بھی جہاں بھی ہوا ہے ہم ان کو، جیسے ڈیرہ بوٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا، اس کا بھی انکوائری کر رہے ہیں کہ ان کو اتنے وقت میں یہ چیزیں سہولتیں کیوں نہیں دی ہے، اور جہاں پہ اتنے سارے ہمارے ذخائر ہیں گیس کے، اور وہاں پہ کمپنیاں بھی اربوں روپے کما رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی پروموشن، تو اس کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ان کو یہ نہیں ملے، اور اتنا آج تو مل گیا، آج کیا فائدہ، کتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن وہ اس ٹائم ملتے جب وہ دنیا میں تھے، ان کو سہولتیں ملتے۔